اب باتیں غور سے سنیں گے۔ حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اپنے مرشد کے ہوتے ہوئے بات نہ کرو، اپنے مرشد کے ہوتے کوئی چیز نہ کھاؤ، اپنے مرشد کے ہوتے ہوئے کسی کو سلام بھی نہ کرو، سلام کا جواب بھی نہ دو، اپنے مرشد کے ہوتے نفل بھی نہ پڑھو، اپنے مرشد کے ہوتے ہوئے کوئی فعل نہ کرو، صرف ایک کام کرو، اپنے دل کو اپنے مرشد کے دل کے سامنے رکھ کے بیٹھے رہو۔ لوگوں نے فیض کیسے پایا؟ پھر فرماتے ہیں میں بزرگوں نے بڑی باتیں کی ہیں، میں تو اپنے پیرانے کے بار کی باتیں کروں گا، انہی سے کھایا ہے، کہتے جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں الحمدللہ۔ آپ فرماتے ہیں امام ربانی مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جب کوئی مریض ہوتا ہے اس سے ہم پیار سے بات کرتے ہیں، جب کوئی مریض ہوتا ہے بڑا آہستہ سے اس کو بٹھاتے ہیں، جب کوئی مریض ہوتا ہے اس کو بڑے پیار سے آگے پیچھے کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر تیرا مرشد تیرے سے بہت شفقت سے بات کرتا ہے، بہت پیار سے بات کرتا ہے، خدا کی قسم تو جان لے تو بھی بڑا مریض ہے، تیری طبیعت کا خیال رکھتا ہے، کہیں تو ناراض نہ ہو جائے۔ آپ فرماتے سب سے بڑا بدنصیب مریض وہ ہوتا ہے جس سے مرشد ڈرتا رہے کہ میری کوئی بات اس کو بری نہ لگ جائے۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، حضرت فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ گاؤں میں رہتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے۔ آپ ایک سفر میں گئے، آپ کا غلام صاحب تھا، گرمی کی شدت، پسینے سے شرابور، ایک نہر آ گئی۔ آپ نے فرمایا فقیرہ غسل نہ کرنے؟ کہا حضور بہت گرمی ہے، ٹھنڈ ہو جائے گی، جسم ٹھنڈا ہو جائے گا، فرت ملے گی، کر لیتے۔ آپ نے چادر باندھی اور اس فقیر نے صابن لے کر حضرت صاحب کو صابن لگایا، صابن لگا کے آپ کو پانی ڈال کے مگے سے کٹورے سے حضرت صاحب کو غسل کرایا۔ غسل کر کے حضرت صاحب فارغ ہو گئے، کپڑے پہن لیے۔ کہتا حضرت میں بھی غسل کر لوں؟ فرمایا کر لیں۔ اس نے بھی کپڑے اتارے، تہمت باندھی، اور وہ صابن کہتا ہے لیکن حضرت صاحب تھوڑا صابن تو لگا دیں۔ خدا کی قسم ملفوظات میں تحریر ہے، حضرت نے اتنے ادب سے صابن لیا کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اس کے پاس اتنی تعظیم سے بیٹھے اس کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا، اور پانی لگا کے صابن لگا کے مل کے ان کو نہلانا شروع کیا۔ وہ نہاتے رونے لگا۔ جب نہا کے فارغ کیا تو اس کی چیخیں نکل گئی۔ کہا کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ کہا حضرت پتہ نہیں، غسل دینا آپ نے شروع کیا، اسی کے دوران ہی اللہ کا نور دل سے نکل گیا، مجھ پہ قبض کی کیفیت طاری ہو گئی، میں رب کے فضل سے محروم ہو گیا، میرے باطن میں کچھ نہیں بچا۔ فرمایا پتہ ایسے کیوں ہوا ہے؟ کہا جی پتہ نہیں۔ فرمایا بے وقوف، مجھے نہلانے میں فرق نہیں پڑا، اللہ نے مجھ پہ بڑا کرم کر دیا ہے، لیکن تیرے پاس کچھ نہیں رہا۔ جو میں نے تیری تعظیم کی، تجھے غسل دیا، تیری خدمت کی، اللہ نے کرم کر دیا، بہت عطا کر دیا، لیکن تو محروم ہو گیا۔
ہزارہ بار نبی پاک کی زندگی میں ایسے مواقع آئے کہ رب کے محبوب مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کے کام کرنے کے لیے چلے، لیکن خدا کی قسم صحابہ کرام نے کام نہیں کرنے دیا۔ دوستوں کو پتا ہے اپنے مرشد کے دربار پہ کس طرح رہے ہیں۔ جب خانقاہ پہ گئے ہیں کپڑے وہ پہنے ہیں جو دھونے والے ہوتے تھے، ٹیکا نہیں، ایکشن نہیں، گم ہو جاؤ تو پالو گے، گم ہو جاؤ گے تو پالو گے، اگر سامنے آ گیا تو گم ہو جاؤ گے۔ دوست بتائیں گے الحمدللہ اپنے مرشد کے دربار میں جتنا میرے مرشد نے فرمایا اتنا ہی بولا ہے، آگے کوئی منہ سے بات نہیں نکلی۔ یہ چہرے کیا باتیں کرنے کے لائق ہے؟ کسی سے کوئی گناہ ہو جائے وہ محلے میں چھپتا پھرتا، کسی سے بات نہیں کرتا، شرم آتی ہے۔ ہمارے چہرے اس طرح کے ہیں کہ ہم بات کر سکیں، اس بات کو سوچ کر اپنے مرشد کی خدمت میں رہے۔ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ کوئی بات کر سکیں، لیکن حکم دے دیا تو جو بات کرنی تھی بات وہ کی جو میرے مرشد سے عطا ہوئی تھی۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، اور جہاں تک آج نے سنا ہے 5 لاکھ حدیثیں حفظ تھیں۔ آپ نے لکھا کہ میں نے اپنے مرشد سے فیض کیسے پایا، یہ لوگ لکھ گئے، بعد میں آنے والا بھی اگر کوئی اس راہ پہ چلنا چاہے، میرے مرشد بھی فرمایا کرتے تھے تمہیں اللہ کی راہ بتاتا ہوں، مانا رسید تو رسید، فرماتے ہیں میں تمہیں اللہ کی راہ دکھاتا ہوں، اللہ کی راہ بتاتا ہوں، اگر میں نہیں پہنچ سکا ہو سکتا ہے کوشش کرے تو پہنچ جائے۔ ارے بھائی اگر وہ پہنچا نہیں ہے تو راہ کیسے دکھائے گا؟ یہ ان کی عاجزی تھی، یہ راہ کیسے ملی؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریہ علیہ رحمت فرماتے ہیں میں نے بڑی مشکل سے اپنے مرشد کی خدمت کا کام لیا، بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے شیخ الحدیث میرے مرشد کی خدمت میں رہتے تھے، میں ترستا تھا کہ مجھے آپ کی خدمت مل جائے تو اس سے بڑی دولت کوئی نہیں، اور اللہ نے میرے نصیب کھولے، مجھے اپنے مرشد کی خدمت کا موقع دیا گیا۔ جو حضرت مولانا ذکریہ رحمت کی خدمت میں رہتے تھے وہ کہیں ضروری کام سے گئے اور اللہ نے پورا میرے نام پہ نکال دیا۔ کرنا کیا ہوتا تھا؟ حضرت کو نالین پہنانا، کپڑے اگر بدلے ہیں تو ان کپڑوں کو دھو کے خدمت میں پیش کر دینا، لنگر پیش کرنا، بستر بچھا دینا، اندر کمرے کی صفائی کر دینا، یہ میری خدمت تھی۔ آپ فرماتے ہیں کوشش کی کہ کمی نہ رہ جائے۔ حضرت مجھے دیکھ کے مسکرا دیا کرتے تھے، دیکھ کے مسکرا دیا، زمانے کا شیخ الحدیث، اور اپنی سعادت سمجھتا تھا کہ اپنے مرشد کی خدمت کا موقع مل گیا۔ کہتے میں خدمت کرتا رہا اور کوشش یہ تھی کوئی کمی نہ آ جائے، کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ حضرت دیکھ کے مسکرا دیتے تھے، میں خوش ہو جاتا تھا۔ ایک دن کھانا آیا، شیخ الحدیث کے بڑے بھائی جان مہمان بن کے آپ کے پاس آئے، کھانے میں تھے کوفتے۔ کہتے ہیں ایک روٹی میرے لیے آتی تھی وہ میں الگ رکھ لیتا تھا، حضرت کے پاس دوزانوں بیٹھ جاتا تھا، جب کھانا کھا کے فارغ ہو جاتے برتن سمیٹ کے باہر جاتا اور دروازے کی کوٹ میں بیٹھ کے میں روٹی کھا لیتا تھا۔ کھانا آیا، ڈونگے میں کوفتے اور ایک
پلیٹ میں ایک روٹی رکھی ہوئی تھی اور اس روٹی کے اوپر چھوٹا سا گڑ کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں جیسے میں نے کھانا سامنے رکھا، میرے پیر و مرشد نے وہ پلیٹ میں جو روٹی ہے، روٹی پہ گڑ کا چھوٹا ٹکڑا رکھا ہوا تھا، ایسے پش کر کے پھینکا اور وہ پلیٹ لڑکھڑاتی میرے سامنے آ گئی۔ کہا مول صاحب یہ آپ کا کھانا ہے، لے لو۔ شیخ الحدیث کے بڑے بھائی کہنے لگے مولانا صاحب یہ ڈوگا کوفتوں سے بھرا ہوا ہے، ہم دو تو نہیں اس کو کھا سکیں گے، ایک کوفتہ بھی دے دو مولوی صاحب کو، وہ کوفتہ کھا لیں، کوفتہ مولوی صاحب کو دے دو۔ شیخ الحدیث نے غصے میں میری طرف دیکھا، چہرہ بدلا ہوا، فرمایا ہم نے اس کو یہاں بیٹھنے کا موقع دیا، یہ تھوڑی بات ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں مست ہونے لگا۔ میں نے کہا واقعی بڑی بات ہے، حضرت نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کا موقع دیا، بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے شیخ الحدیث اس نعمت سے محروم ہیں، مجھے خدمت کا موقع ملا، یہ تو آپ کا احسان ہے۔ کہتے ہیں ان کی نظر جب انہوں نے جملہ کہا یہ کم ہے ہم نے اس کو یہاں بیٹھنے کا موقع دیا ہے، ان کی نگاہ میرے چہرے پر تھی، میں مستی کے عالم میں خوش ہو کے مسکرانے لگا، بے شک میرے مرشد کا مجھ پہ احسان ہے۔ یہ دیکھ کے میرے مرشد نے کہا مولانا ذکریہ صاحب آج تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ پھر خلافت دی۔ خدا کی قسم بہت ڈرتا ہوں جب میں آپ سے باتیں کرتا ہوں، اللہ کی قسم کھاتا ہوں بہت ڈرتا ہوں جب میں آپ سے باتیں کرتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کوئی فقیر کہیں ناراض نہ ہو جائے، میری بات اس کو کہیں بری نہ لگ جائے، میری 100% کوشش ہوتی ہے میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے، اس انداز سے نہ بول سکوں آپ کو دکھ پہنچے، پھر بھی اگر میری ذات سے کسی کو دکھ پہنچا ہے تو میرے مرشد کا طریقہ رہا، ہاتھ باندھ کے معافی، تیرے پیروں کو ہاتھ لگا کے معافی، آج پھر بھی معافی مانگتا ہے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ